اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم کس آیت کوئی بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کے معنی یا اس سے بہتر نیا حکم لے کر کے آتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے آپ کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے؟ اس آیت میں نسخ کا بیان ہے۔ نسخ ابروگیشن، ایک حکم جو پہلے تھا اس حکم کو اٹھا لینا اور نیا حکم نازل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے نسخ۔ بہت سی مرتبہ بولا جاتا ہے یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصول تفسیر پر، الفوز الکبیر، اس میں حضرت نے 5 آیتیں ایسی ذکر کی ہیں جن کی تلاوت تو ہوتی ہے مگر ان کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ تو یہ ہے نسخ کا معنی۔ یہ نسخ کبھی ایک ہی شریعت کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا اسی شریعت کے اندر بہت سارے احکام ایسے ہیں جو پہلے تھے اب باقی نہیں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انٹرنل ایبروگیشن۔ ایک ہی شریعت کے اندر متعدد جو احکام تھے ان کو اٹھا لیا گیا اور دوسرے احکام جاری کیے۔ اور ایک ایکسٹرنل ابروگیشن، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے منسوخ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے منسوخ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں شریعتوں کا منسوخ ہونا، اور ایک ہی شریعت کے اندر نسخ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی نسخ ہوا۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں ایک آیت ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے اور پیچھے مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس مال کے اندر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں کہ میرے جانے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا دینا، اور دیگر قریبی رشتہ دار بیٹا ہے، اولاد در اولاد ہے، ان کو اتنا دینا۔ یہ وصیت کرنا پہلے فرض تھا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصے متعین کر دیے، آج ہی سورہ نساء میں آیت پڑھی گئی پورے 1 صفحے کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اس میں سارے وارثین کے حصے متعین کر دیے۔ بیٹے کو سنگل، بیٹے کو ڈبل، شوہر ہے بیوی کا انتقال ہوا، اگر اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی زندہ ہے تو شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ تو سارے وارثین کے حصے متعین کر لیے۔ اب اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو جن وارثین کے حصے قرآن نے اللہ نے متعین کر دیے ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے۔ صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ باپ کے 3 بیٹے ہیں، میرے جانے کے بعد بڑے بیٹے کو فلاں 2 دکانیں دینا، آپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ چھوٹا بیٹا میری بڑی خدمت کر رہا ہے، لہٰذا 4 مکان فلاں جگہ اس کو ملیں گے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد شریعت بچوں کو وارث بناتی ہے۔ البتہ جو وارث نہیں بن رہا ہے اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں،
میرے جانے کے بعد میرے مال میں سے فلاں غریب کو اتنا دینا، فلاں تو آپ کا مال کا وارث نہیں ہے تو اس کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، میرے جانے کے بعد فلاں مسجد میں یا مدرسے میں میرے مال میں سے اتنا دینا، اس میں بھی آپ کو تہائی کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو دو باتیں ہیں، وارثین جن کا حصہ شریعت نے متعین کر لیا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، کسی اور کے حق میں وصیت کر رہے ہیں تو تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ سارے بیٹے ناہنجار ہیں، ایک بھی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، 3 کروڑ روپے صاحب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، 3 کروڑ روپے سارے مسجد میں دینا، ان کم بختوں کو ایک چورنی بھی مت دینا، نہیں صاحب، تہائی میں وصیت نافذ ہوگی، 1 کروڑ روپے ہی مسجد میں یا مدرسے میں یا غریب کو جائیں گے، باقی 2 کروڑ روپے تو اولاد کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ تو خیر، جو حکم پہلے تھا کہ مال چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جاؤ کہ آپ کے مال میں سے کتنا حصہ رہے گا، لیکن جب شریعت نے بعد میں چل کر حصے متعین کر دیے تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ان کے بارے میں آپ وصیت نہیں کر سکتے جو وارث دار ہیں۔ ایک دوسری آیت ہے قرآن پاک میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، متوفی عنہا زوجہا، یعنی ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو اس کو 1 سال عدت گزارنی ہے۔ یہ پہلے حکم تھا، لیکن اب عدت کا حکم کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے، اگر پریگننٹ ہے تو بچہ جننے تک اس کی عدت ہے، جنازہ گھر سے اٹھا نہیں ہے اور عورت نے بچے کو جنم دے دیا، پریگننٹ عورت کی عدت پوری ہو گئی۔ اور اگر ابھی ایک پہلا مہینہ چل رہا ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے 8 یا 9 مہینے کے بعد جب بھی بچہ جنے گی اس وقت اس کی عدت پوری ہوگی۔ باقی عام عورتوں کے لیے تو 4 مہینے 10 دن ہے، اس کا بھی تذکرہ دوسرے پارے میں ہے۔ تو پہلے عدت کا حکم تھا 1 سال کا، اب یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب حکم آیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ ایک آیت ہے 10ویں پارے میں، ایک مسلمان اس کے مقابلے میں 10 دشمن ہیں، ان کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا، ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ 100 مسلمان ہیں اور 1000 دشمن ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، لیکن بعد میں چل کر الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، دیکھا کہ ان کے پاس تو سبزی کاٹنے کی چھری بھی بہت تند ہے، یہ تو جنگ کے موقع پر چارپائی کے نیچے گھس کر نعرے تکبیر بولنے والے ہیں، تو اللہ نے آسانی کر دی کہ اب 1 کو 2 کے مقابلے کے لیے ٹھہرنا ہے، یہ حکم میں آسانی ہو گئی۔ اگر 200 دشمن ہیں اور 100 مسلمان ہیں تو مقابلہ ان سے کرنا ہے کہ ان کو پیٹ دکھانا جائز ہے۔ پہلے 1000 کا مقابلہ 100 کو کرنا تھا، لیکن بعد میں حکم میں تخفیف ہو گئی، تو پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ 22 بارے میں غالباً ایک آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا آپ جتنی عورتوں سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتے ہیں، بعد میں پھر آپ پر پابندی لگ گئی کہ اب 11 عورتوں سے زیادہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو جو پہلے حکم اجازت کا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو میں یہ اگزامپل اسی کے دے رہا ہوں کہ بہت ساری آیات، 5 جو تعداد حضرت شاہ صاحب نے بیان کی ہے، وہ 5 آیات ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے مگر تلاوت اب بھی باقی ہے۔ ایک آیت 28 پارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو پرسنل ملاقات کرنی ہے پہلے صدقہ کرو بعد میں ملاقات کرو، ظاہر سی بات ہے تو اہمیت رہے گی، ورنہ ہر کوئی ملنا چاہے گا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب صدقہ کیے بغیر بھی حضور سے پرسنل مل سکتے ہیں، تو پہلے یہ حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس شریعت کے اندر بھی نسخ ہوا ہے۔ اب اس پر لوگوں کی طرف سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے حکم ایک دیا تھا، بعد میں وہ بدل کر کے دوسرا حکم نازل کیا، تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ پہلا حکم غلط تھا، یا وہ کب تک باقی رہے گا نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں تھا۔ اگر اللہ کا علم کامل ہوتا
تو ایک ہی حکم ایسا دیتا کہ بعد میں اس کو بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو قرآن میں نسخ کا ہونا نعوذ باللہ اللہ کے کم علم ہونے کی دلیل ہے. یہ آج کل کا بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، لیکن جن کے دماغوں میں ہی خلل ہو ان کے لیے تو کیا علاج کر سکتے ہیں. ایک فرقہ ایسا بھی گزرا ہے جن کو کہا جاتا ہے لا ادریہ. ان کو ہر بات میں شک ہے، ہر بات میں شک ہے. آپ ان کو پوچھیں گے آپ بھی موجود ہیں تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، مجھے شک ہے میرے وجود کے بارے میں. اب ان کا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بات بھی کر رہا ہے، آپ ان کو پوچھیں گے آپ بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے شک ہے میں بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. آپ زندہ بھی ہیں، مجھے شک ہے میں زندہ ہوں کیا نہیں. ایسے بھی فرقے گزرے ہیں. ان کا علاج صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جو شرع عقائد میں بھی بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک توا گرم کرو اور چڈی اتار کر اس پر بٹھاؤ اور کہو کہ گرم لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں لگ رہا ہے تو بٹھائے رکھو. اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ تو ایسے بد دماغ ہے کہ ان کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کرو مگر وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو چند احکام کو نسخ کیا یا پہلی شریعتوں کو جو منسوخ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امت کے حالات کی رعایت کی ہے. فار ایگزامپل شراب کا حکم ایک دم سے نازل نہیں ہوا بلکہ بالترتیب حکم نازل ہوا. پہلے کہا گیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. حالانکہ صحابہ وہ تھے ایک حکم آنے پر فوراً شراب چھوڑ سکتے تھے مگر اس کے باوجود بھی شریعت نے مزاج کی رعایت کی. شراب تو بہت دور کی بات ہے. جو لوگ پوڑی کے عادی ہیں رمضان کا چاند ہونے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. شہری کا اختتام بھی پوڑی پر ہو رہا ہے اور کھجور کے بعد سب سے پہلے جو چیز منہ میں جا رہی ہے وہ بھی پوڑی ہے. بہت سے لوگ تو مغرب کی نماز کے لیے آ رہے ہیں ایک سگریٹ پوری کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دوپہر کے بعد تو کوئی چھیڑے ان کو تو وہ چھوڑتے بھی نہیں کسی کو. موڈ بالکل آف ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک چیز کا جب انسان عادی بن جائے اور وہ چیز اس کے گھٹے میں پڑ جائے پھر اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بسا اوقات انسان سخت بیمار ہو جاتا ہے. تو شراب اہل عرب کی گھٹی میں پڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نازل نہیں کیا کہ کل سے شراب حرام، لیکن کہا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. پھر کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پوٹلی مار کر نماز کو مت جاؤ ورنہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوگی کیا صورتیں تمہیں پتہ نہیں چلے گا. پھر حکم آیا کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں بندوں کی مکمل رعایت کر دی گئی ہے. ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بیماری کا معائنہ کرنے کے بعد کہا 15 دن تک آپ کو یہ دوا لینی ہے. 15 دن تک اس نے دوائی استعمال کی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گیا. ڈاکٹر نے دوسرا نسخہ لکھ کر کے دیا. اب یہ صاحب ڈاکٹر سے چڑھ بیٹھے، آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا تو مجھے دوسری دوائی کیوں دی تھی؟ آپ دوسری دوائی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس واقعتاً ڈگری ہے یا یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر ڈاکٹر بن گئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کا علاج کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اس کا علاج ہے گیٹ آؤٹ، نکل جائے یہاں سے. ڈاکٹر تو تیری طبیعت اور صحت کو دیکھ کر کے نسخہ تجویز کر رہا ہے. وہ عین حکمت اور اس کی عقل مندی ہے. جب اللہ رب العزت ایک حکم ایک وقت تک اتار رہا ہے پھر اس کے بعد بندوں کے خیال کے مطابق اور ان کی فطرت اور نیچر کے مطابق دوسرا حکم اتار رہا ہے تو یہ عین حکمت ہے، عین عقل مندی ہے. لہذا نسخ پر اعتراض اور اس کو کم علمی شمار کرنا یہ خود انسان کی کم علمی اور کم عقلی ہے. شیعوں میں تو باقاعدہ یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. بدا کا مطلب اللہ نے ایک حکم دیا تھا بعد میں اللہ پر اپنی غلطی واضح ہوئی تو وہ حکم بدل کر دوسرا حکم دیا. ان میں بھی بہت ڈینجر قسم کے عقائد ہے. ایک تحریف قرآن کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محرف ہو چکا ہے اور اس میں رد و بدل ہو چکا ہے. اس پر تو تفصیلی دلائل آ چکے تھے.
ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ قرآن محرف ہے تو اس وقت تمہارے پاس کتاب ہدایت کون سی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری کتاب ہدایت امام مہدی جو سن ہجری 259 میں پیدا ہوئے تھے وہ سرمن وا کے غار میں لے کر جا چکے ہیں. کب نکلیں گے؟ جب 313 پکا شیعہ پیدا ہو جائیں گے تو بن جاؤ. آج امام مہدی کی ضرورت ہے, آج امت پریشان ہے, کیوں نہیں بن رہے؟ تو ان کے عقائد میں ایک عقیدہ بدا کا بھی ہے جو نسک سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات پہلے دیے بعد میں اٹھائے, یہ اللہ نے بندوں کے آئین حکمت کے تقاضے کے مطابق ان احکامات کو منسوخ کیا ہے اور اس کے بعد نئے احکام جاری کیے ہیں. تو یہ آئین حکمت ہے, آئین عقل مندی ہے, لیکن کم عقلوں کو اللہ کی حکمت کہاں سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا, یہ بہت سی مرتبہ میں اس آیت کی تفسیر کر چکا ہوں, تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا. دیکھیے اپنی اولاد جنت میں ہمارے ساتھ اسی وقت رہ سکتی ہے جب وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وابستہ ہو. اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ متفکر رہنے کی ضرورت ہے, خصوصاً اس دور میں اور ہمارے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے. یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے تو پورے خاندان کو مصر بلایا تھا, اور یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو سارے بیٹوں کو جمع کیا تھا, اور یہی کہہ رہے تھے ما تعبدون من بعدی, میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے. حالانکہ پورا نبوت والا خاندان ہے, نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. خود یعقوب علیہ السلام, ان کے والد حضرت اسحاق, ان کے چچا حضرت اسماعیل, ان کے دادا حضرت ابراہیم, ان کے بیٹے حضرت یوسف, بڑے بیٹے بائبل کی روایت کے مطابق یہودا, سارے نبی ہیں, پورے نبوت والا گھرانہ ہے. اس کے باوجود بھی اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہے. کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام موت کے بستر پر سوئے ہوئے تھے اس وقت مصر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ وہاں کی اکثریت خدا بیزار تھی. کچھ لوگ بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے, کچھ لوگ نجوم پرست یعنی ستاروں کی پوجا میں مبتلا تھے, تو وہاں کی اکثریت ایسی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میری اولاد جو کم تعداد میں ہے ان کے کلچر میں رنگ جائے اور اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دے. آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہاں کی بھی غالب اکثریت خدا بیزار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ہماری اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھا اور آنے والے دور میں ان کے کلچر میں رنگ جائے. بہت آسانی سے ہر تہواروں میں ہمارے بچے شرکت کر رہے ہیں, بڑے بھی شرکت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ ان کو اتنی بھی معلومات نہیں ہے کہ ایسے کرتوت سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے. تو ہم سب کو اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا. صرف میں اس کی حکمت ہی بیان کر دوں گا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں کیا حکمت تھی. دیکھیں 3 مسجدیں بہت مقدس ہیں, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, تھوڑا مال دیا ہے, تو حرمین شریفین کی زیارت کو تو ہم جاتے ہیں, لیکن بیت المقدس کی زیارت کے لیے بھی ہمیں جانا چاہیے تاکہ یہود بے باہود کو معلوم ہو جائے کہ مسجد اقصی صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس سے وابستہ ہے. یہ مسجد اقصی کو عارضی طور پر اس امت کا قبلہ بنایا گیا تھا. پھر جب 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق دوبارہ کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا, تو ان لوگوں نے اعتراض شروع کیا کہ بیت المقدس میں کیا کیڑے پڑ گئے کہ جس کی وجہ سے اب ان کا قبلہ بدل گیا اور کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو اللہ نے حاکمانہ جواب دیا ہے. اللہ پوری کائنات کا مالک ہے, بادشاہ کو اختیار ہے کہ اپنی سلطنت میں جو بھی احکامات جاری کرے اور احکامات بدلے, اس کو پورا اختیار ہے, اس پر کسی کو کوئی سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے. دوسرا جواب یہ دیا کل قیامت کے دن
یہ آخری امت پہلی امتوں کے خلاف گواہ بنے گی اور کہے گی کہ باری تعالیٰ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا تھا۔ دیکھیے، ایک امت امت دعوت ہے اور ایک امت امت اجابت ہے۔ امت کے جس طبقے نے وقت کی نبی کی بات کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، اور جن تک ابھی دعوت نہیں پہنچی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ امت دعوت ہے۔ لہذا جتنے بھی انسان اس سرزمین پر آباد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ اب یہ امت اجابت پہلے جو انبیاء گزرے گئے ان کے قوموں میں جو امت دعوت ہے، جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا، کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ دو شرطیں ہیں گواہ کے لیے۔ جس کے حق میں وہ گواہی پیش کر رہا ہے یا جس کے خلاف وہ گواہی پیش کر رہا ہے وہ حد سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا نہ ہو اور حد سے زیادہ دشمنی کرنے والا نہ ہو۔ اگر حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ تو اسی کے حق میں گواہی دے گا، اور حد سے زیادہ دشمنی کرنے والا ہے تو وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ ایک باپ نے مقدمہ دائر کیا کہ فلاں جگہ میری زمین ہے، عدالت نے کہا گواہ لاؤ، دو بیٹوں کو لے کر گیا کہ یہ میرے گواہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بیٹے تو باپ کے حق میں ہی گواہی دینے والے ہیں۔ اسلام میں بیٹوں کی باپ کے حق میں گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ حد سے زیادہ محبت ہے، اور کسی کے خلاف کوئی دشمن گواہی دینے کے لیے چلا جائے تو اس حاسد کی گواہی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ امت پہلے والی امتوں کے خلاف گواہ بنے گی تو ظاہر سی بات ہے اس امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو اگر اس امت کا تھوڑا سا تعلق بیت المقدس کے ساتھ نہ ہوتا تو کامل دشمنی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی گواہی ان کے حق میں قبول نہ ہوتی، ان کے خلاف قبول نہ ہوتی۔ تو اس امت کے لیے بھی بیت المقدس قبلہ عارضی طور پر بنایا گیا تاکہ جو خطرناک دشمنی تھی اس میں اعتدال آ جائے اور یہ امت ان کے خلاف گواہ بننے کے قابل بن جائے۔ اس لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا عارضی طور پر۔ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت خود دوسرے پارے میں بیان فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جس پر آپ ہے ہم نے اس کو اس لیے نہیں بنایا تھا مگر ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کے خلاف ایڑیوں کے بل حکم کے خلاف جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت خطرناک حکم تھا، جن کے دل کعبۃ اللہ سے وابستہ تھے، ایک دم سے ان کو کہہ دیا جائے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ ظاہر سی بات ہے لوگ جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا میرا حکم ہے کون سرنڈر ہو جاتا ہے اور کون اس میں کیڑے نکالتا ہے کہ ہم اس کو کیسے تسلیم کریں۔ ظاہر سے بات ہے آپ نے عشاء کی نماز اس طرف رک کر کے نماز پڑھی اور فجر میں امام صاحب اعلان کر دے ایک سب ادھر رک کر کے نماز پڑھو، تو کتنے لوگ دلیلیں کریں گے یہ کیا حکم آیا ہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک صاحب بیچارے فجر کی نماز میں ایک بار اذان دی ہے، کوئی بھی آنے کو تیار نہیں، تو انہوں نے سوچا لاؤ ایک اور بار اذان دے دو تاکہ سب سن کر کے آ جائے، تو انہوں نے دوسری بار اذان دے دی اور سب آ گئے۔ ارے ایک دن میں ایک وقت میں 2 اذانیں کیوں دی تم نے؟ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو شاپ گزرتے ہیں، مگر وہ حکم اللہ کا ہے تو پھر بندہ اپنی عقل کو نہیں لڑاتا بلکہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، تم کو غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کم سے کم رمضان میں تم کو نہ بھٹکائے اس لیے میں نے قید کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک سوال دستک ذہن میں دے رہا ہے کہ باری تعالیٰ جب وہ تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تیرے بندوں کو جنت میں جانے سے روکتا ہے، تو نے تو یہ کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ آج جو 5ویں پارے کی آخری آیت پڑھی گئی
اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان والے بندے بن جاؤ. اللہ ہم تو بننا چاہتے ہیں مگر یہ خبیث بننے نہیں دے رہا ہے. تو نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ اگر پیدا نہ کرتے تو ہم بہت آسانی سے چلے جا سکتے تھے, ایمان والے بن سکتے تھے, اور عید کا چاند ہوتا ہے کہ مسجدیں خالی نہیں ہوتی تھی. مگر یہ کم وقت چھوٹ کر آ جاتا ہے اور سب کو اغوا کر لیتا ہے, تو رمضان کے چاند تک کوئی بھی مسجد میں نظر نہیں آتا. پھر جب تو قید کر لیتا ہے تو مسجدیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو تجھے معلوم ہے تیرا دشمن ہے, تیرے بندوں کا دشمن ہے, تیری جنت کو خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پھر تو نے کیوں پیدا کیا؟ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ کا کوئی فعل, کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, مگر ہماری عقلیں کمزور ہیں جو اس حکمت کو سمجھ نہیں سکتی. اگر اس کی حکمت بیان کی جائے تو آپ کے دل سے نکلے گا کہ اللہ تو نے بہت اچھا کیا شیطان کو پیدا کیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوری رات مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے, اور جب نیند لگتی تھی تو کونے بدلتے تھے. اس کونے سے اٹھ کر یہاں آتے تھے, پھر یہاں نیند لگی تو ادھر, اس طریقے سے کونے بدلتے تھے. اور گرمی کا موسم ہوتا تھا تو برتن ٹب کے اندر پانی بھرتے تھے اور اس میں بیٹھتے تھے تاکہ نیند نہ لگے, مگر پوری رات مسائل دیکھتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت اپنی جان پر آپ کیوں رحم نہیں کر رہے ہیں, آپ رات میں آرام کر لیجئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ پوری امت تو محمد پر اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو محمد کے پاس چلے جائیں گے, اگر محمد سو جائے گا تو امت کے مسائل کون حل کرے گا. ایک کتاب حضرت نے لکھی تھی المبسوط. جب ایک غیر مسلم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اسلام میں باریک باریک مسائل کی بھی رہبری کر دی گئی ہے, تو اس نے کہا کہ چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا, یہ کہہ کر کہ وہ مسلمان ہو گئے. حضرت فرماتے تھے کبھی کبھی ایسے ایسے نئے مسائل مجھے کتاب میں ملتے ہیں, اور جو مجھے خوشی ہوتی ہے وقت کہ بادشاہوں کو دولت ملنے پر وہ خوشی کہاں نصیب ہوتی. ظاہر سی بات ہے جن کو اسٹڈی سے تعلق ہے, ایک نئی بات کا علم ہوتا ہے, تو وہ خوشی دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. برکات رمضان پرسوں کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں اس کی حکمت ملی جس عالم دین نے بیان کی, دل سے دعا نکلی کہ واقعتاً اللہ نے علماء کو کس طرح کے علوم سے نوازا ہے کہ اللہ کے ہر حکمت کو بیان کر دیتے ہیں. عجیب و غریب حکمت بیان کی کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا. ظاہر سی بات ہے جب بیٹا بگڑ جاتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, بیٹے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں. اس کے دوستوں نے اس کو بگاڑا ہے, میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے, وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا, رات میں کٹے آباد نہیں کرتا تھا, رمضان میں بھی کبھی نہیں جاتا تھا, مگر اس کے دوست تراویح کے بعد اس کو فون کرتے تھے تو ہوٹل میں سحری کر کے سیدھا فجر کو گھر میں جا کے سو جاتا ہے. میرے بیٹے کے اندر یہ عادت تھی نہیں, مگر دوست اس کو بگاڑ رہے ہیں, اس کو صحبت غلط لوگوں کی نصیب ہوئی ہے. ماں باپ کو کتنی محبت ہے اپنی اولاد سے, سارے کرتوت وہ کر رہا ہے, ساری حرکتیں خود ان کی اولاد کر رہی ہے, مگر الزام کن پر ڈالا جا رہا ہے؟ دوستوں پر ڈالا جا رہا ہے. بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہو گیا اور شوہر بیوی کا حقوق ادا نہیں کر رہا, تو چونکہ بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو کہتے ہی ہے کہ اس کے دوست اس کو غلط باتوں کی طرف رہبری کر رہے ہیں, اس کے دوست اس کو بگاڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ میرے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کرتوت اس کے شوہر کے ہے, مگر الزام ڈال رہا ہے شوہر کے دوستوں پر. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے ایسی ہی محبت ہے کہ سارے جرائم خود بندے کر رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان ان کو بھٹکا رہا ہے, اس لیے میں ان کو کیوں جہنم میں ڈالوں, یہ تو گئے نہیں, شیطان ان کو لے گیا ہے, لہذا اس کم وقت کو ڈالیں گے, ان کو تو جنت میں ڈالیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. واقعتاً یہ ایسی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ کرتوت کے باوجود بھی جرم کا انتساب ان کی طرف نہیں کر رہا, بلکہ شیطان کی طرف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پیچھے مت چلو, ورنہ تم کو جہنم والے راستوں کی طرف بہت تیزی سے لے جائے گا. تیسرے پارے کے پہلے صفحے کے اندر ایک آیت ہے, آخری آیت کی تشریح کر لی جائے. لا اکراہ فی الدین, فورس کنورجن اسلام میں نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اسلام اور باطل دو چار کی طرح بالکل واضح ہو چکا ہے.
اس لیے کسی کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ اسلام میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ پھر لوگوں کو نماز پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے اسلام میں دین میں زبردستی نہیں ہے، پھر 10 بار 15 بار ایک آدمی کو کہا جائے نماز پڑھو، احکام پر عمل کرو۔ دیکھیے کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہے، اس کو اسلام میں داخل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر بغاوت پر اتر آیا اور مرتد بن گیا تو پھر اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ جب ایک حکومت اور ایک خلافت کی تم نے ماتحتی قبول کر لی ہے، اب وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرو گے تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ ایک اسکول کے اندر تم نے ایڈمیشن لیا نہیں ہے، تب تک تو اسکول کے رول کے پابند نہیں ہے، اور اسکول والے تمہیں مجبور بھی نہیں کریں گے اور مدرسے والے مجبور بھی نہیں کریں گے کہ اس میں تم ایڈمیشن لو، مگر جب ایک بار ایڈمیشن لے لیا تو اب رول کو فالو کرنا تو ضروری ہے۔ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، سب سے پہلے مسلمان ہی بد دعا کریں گے کہ اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو، اور ہمارے پاس ایسے افراد بھی نہیں ہے کہ 50 دن تک بھی اسلامی حکومت چل سکے۔ سب کو گھر سے اٹھایا جائے گا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نہیں اٹھے تو کوڑے بجیں گے۔ سب سے پہلے یہ کیا مصیبت آ گئی؟ سب سے پہلے کون بد دعا کرے گا؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوا ان کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، مگر جو داخل ہو گیا ہے اس کو تو اس شریعت کے رول کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے اور دنیا کی حکومت کا بھی قانون ہے، تو اگر اللہ کی حکومت کا یہ قانون ہو تو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ بس اوقات یہ صبح کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کا حکم کب آیا ہے؟ مدنی دور میں آیا ہے۔ تو مکہ کے 13 سال میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا تھا ان کی گردن پر کس نے تلوار رکھی تھی؟ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اس کی خوبیاں ایسی ہیں کہ تلوار میان میں رہتی تھی، اس کے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور یہ ایسی دعوت ہوتی تھی کہ دلوں کو بھی غائل کر دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی نے حضرت علی کی زرہ چرائی تھی۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ میری زرہ ہے تو یہودی کے خلاف دعویٰ کیا کہ یہ میری زرہ تم نے چرائی ہے، تو یہودی نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو عدالت میں کیس لے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قاضی چلے آ رہے تھے، قاضی شریح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہی قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ جب مقدمہ ان کی عدالت میں گیا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، دونوں کو کٹہرے میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا اور حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا ہے آپ کا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا اس یہودی نے میری زرہ چرائی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں لی ہے۔ اب حضرت علی سے کہا تم نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ پیش کرو۔ تو حضرت علی کا ایک غلام تھا، غالباً اس کا نام تھا قنبل، آزاد غلام تھا، اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا اور اپنے بیٹے حضرت حسن کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر ہے، لیکن قاضی شریح کے وہاں یہ نظریہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ کا مسلک یہاں نہیں چلے گا، یہاں تو میرا مسلک چلے گا، اس لیے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، ایک غلام کے گواہ ہے، دوسرا گواہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی نہیں پیش کر سکے، دوسرے گواہ نہیں پیش کر سکے، تو قاضی شریح نے وہی زرہ اس یہودی کو دے دی۔ اس یہودی نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے باوجود بھی اسلام کا جو اصول ہے دعویٰ کیا ہے تو 2 گواہ پیش کرو، اگر نہیں پیش کر سکے تو پھر وہ زرہ سامنے والے مدعا علیہ کی ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسلام کے اس حکم کے سامنے اونٹ بھی نہ کر سکے،
اس نے کہا کہ یہ بالکل برحق دین ہے اور یہ زیرہ آپ کی ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں تلوار تو نیام میں ہے، اس کے باوجود بھی اس کا دل غائب ہو چکا ہے، اس کے گردن پر کس نے تلوار رکھی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا ہرمزان، جس نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے قتل کا فیصلہ کیا تھا اور جلاد کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ تو ہرمزان نے کہا کہ حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں، میری ایک آخری تمنا ہے، وہ پوری کر لی جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کون سی تمنا ہے؟ تو کہا حضرت مجھے ایک گلاس پانی پینے کا موقع دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، اس کو پانی دیا گیا۔ تو وہ پانی کا گلاس اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جلاد کی طرف اور پھر امیر المؤمنین کی طرف۔ کہا حضرت مجھے اندیشہ ہے کہ میں جب گلاس اوپر اٹھاؤں تو یہ میری گردن نہ مار دے۔ تو حضرت نے کہا خدا کی قسم جب تک تو پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں ماری جائے گی۔ بہت چالاک تھا، تو اس نے وہ پانی زمین پر ڈال دیا اور کہا حضرت آپ مجھے اب مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس پانی کا پینا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا میں اپنی بات پر بالکل برقرار ہوں، اور جو بات میری زبان سے نکل گئی اس کے خلاف اسلام اجازت نہیں دیتا، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہ حضرت اسی دین کے خوبی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود پوری طاقت کے مالک ہیں، مگر اسلام کے اس اصول کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو تلوار کے خوف سے مسلمان نہیں ہوا، وہ اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے یہ اعتراض کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یہ بالکل غلط ہے، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور یہاں بھی اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں فورس کنورژن زبردستی نہیں ہے۔ اور ایک آخری آیت پڑھ لو اگر آپ اجازت دیں تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ایک بدی موٹی اور بیس کے انڈے سے نمرود سے ملاقات ہوئی اور اس سے مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو اس کے دربار کا اصول تھا کہ مجھے سجدہ کرو، کیونکہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے احترام کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں سجدہ جب ہی کرتا جب تو خدا ہوتا، میں تو تجھے خدا مانتا ہی نہیں۔ خدا تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ موٹی عقل کے ہی ہوتے ہیں، سب سے جاہل بادشاہی ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ کھا پی کے موٹا ہونا اور نہا دھو کے اجلا ہونا، بس دو کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے، سارے کام وزارت سنبھالتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، جو بے قصور تھا اس کی گردن مار دی، کہا دیکھو یہ زندہ رہ سکتا تھا، میں نے اس کو موت دے دی، اور جو مجرم تھا اس کو رہا کر دیا، دیکھو میں نے اس کو زندگی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس موٹی عقل والے کو کسی علمی دلیل سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو تو الزامی جواب ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا رخ بدلا۔ دیکھیں جاہل سے جب کبھی گفتگو کا موقع پڑ جائے تو اگر موٹی دلیل اور الزامی جواب آپ دے سکتے ہیں تو قرآن کی رہبری یہ ہے کہ آپ الزامی جواب دیجئے اس کو، اور اگر پھر بھی نہیں مان رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے نکل جاؤ۔ وہاں اس سے گفتگو کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موٹے انداز میں دلیل کا رخ بدلا اور کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو فأت بها من المغرب، مغرب سے سورج نکال۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی معنی سمجھانے کی بات ہی نہیں تھی۔ فبہت الذی کفر، منہ کے اندر دہی جم گئی، کچھ بول ہی نہیں پا رہا گیا، کرے تو کیا کرے۔ تو اس سے اصول معلوم ہوا کہ سامنے والا اگر بدی اور موٹی عقل والا ہے تو اس کو الزامی جواب سے سمجھاؤ۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار شیعوں کے ساتھ مناظرے کا وقت طے ہو گیا، تو حضرت وقت پر اسٹیج پر تشریف لائے۔ تو اسٹیج پر چڑھتے ہوئے حضرت نے اپنی دونوں جوتیاں بغل میں دبا لی اور اسٹیج پر چڑھ گئے۔ تو شیعوں کا جو مناظر تھا اتنا برہم ہوا، یہ کیسے
بے ادب لوگ ہیں، اسٹیج پر بھی چپل اور جوتیاں لے کر کے کوئی آتا ہے بلا. تو حضرت نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، واقعتاً بے ادبی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ لوگ جوتیوں کی چوری کیا کرتے تھے، اس لیے چونکہ مناظرہ میرا شیعوں سے ہے تو میری جوتیاں چوری نہ ہو جائے، اس لیے میں بغل میں دبا کے اوپر لے کر آیا. تو وہ اتنا دل ملایا اور کہا کہ حضور کے زمانے میں شیعہ تھے ہی نہیں، تم جھوٹ بات کر رہے. تو حضرت نے فرمایا جب نہیں تھے تو اب کہاں سے آ گئے؟ یہ تو تمہارے ناحق ہونے کی دلیل تم خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں. تو بہت سی مرتبہ موٹے انداز میں خود ان کی زبان سے ان کے ناحق ہونے کا اقرار کرایا جا سکتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ مزید تفصیل گفتگو ہوگی.